بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 91 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم تفضیل حصہ دوم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 90 میں ہم نے اسم تفضیل کی تعریف اور یہ پڑھا تھا کہ اسم تفضیل ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید سے نہیں آتا۔ ثلاثی مزید سے یا ثلاثی مجرد کے ان مادوں سے جن میں لون یا عیب کا معنی ہو، اسم تفضیل بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم تفضیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے: الف لام کے ساتھ، من کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسم تفضیل سے متعلق مزید باتیں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ چونکہ سبق آسان ہے، انشاءاللہ عبارت اور جو مطلوبہ باتیں ہوں گی، مقصودی باتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہوئے يجوز فی الاول الافراد ومطابقۃ اسم التفضیل للموصوف۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، واستعمال علی 3 اوجہ، اما مضاف كزید افضل القوم او معرف باللام نحو زید الافضل او بمن نحو زید افضل من عمر۔ اب آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسم تفضیل ان 3 طریقوں سے استعمال ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسم تفضیل ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی مستعمل ہو تو اس کا اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے کہ یا نہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اسم تفضیل مضاف ہو، ويجوز في الأول الافراد ومطابقة اسم التفضیل للموصوف، اگر اسم تفضیل مضاف ہو تو اس کو مفرد ذکر کرنا اور اسی طرح اپنے موصوف کے مطابق ذکر کرنا، دونوں آپشن ہیں ہمارے پاس، دونوں طریقے درست ہیں۔ جیسے زید افضل القوم، اب یہاں پر تو قوم زید افضل القوم، افضل مضاف ہے اور مفرد ذکر ہے اور زید کے مطابق ہیں، والزیدان افضل القوم و افضل القوم، والزیدان اسم مثنی ہے موصوف، تو اب افضل القوم مفرد بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے و افضل القوم اور موصوف کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ والزیدون افضل القوم و افضل القوم، والزیدون یہ جمع ہے تو افضل القوم، افضل کو مفرد بھی استعمال کر سکتے و افضل القوم اور جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ومطابقۃ اسم تفضیل الموصوف، اسم تفضیل کا موصوف کے مطابق ہونا۔ تو اب وہ زیدان افضل القوم، اس کی ترکیب اگر ہم کریں تو الزیدان مبتدا و افضل القوم مرکب اضافی اس کے لیے خبر ہے۔ تو یہ تو مبتدا خبر ہے، بظاہر لفظوں میں یہ موصوف صفت نہیں لگ رہے، لیکن معنن یہ افضل الزیدان کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا کہ اسم تفضیل کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وفی الثانی یجب المطابقۃ، دوسری صورت یعنی اسم تفضیل جب معرف باللام ہو تو پھر اس کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وفی الثانی یجب المطابقۃ، دوسری صورت میں یعنی جب اسم تفضیل معرف باللام ہو تو اس کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے زید الافضل وزیدان الافضلان وزیدون الافضلون۔ اب یہاں پر دیکھیں زید الافضل موصوف مفرد، افضل بھی مفرد، وزیدان الافضلان موصوف اسم مثنی تو اسم تفضیل بھی اسم مثنی، وزیدون الافضلون دونوں جمع ہے۔ وفی الثالث، اور تیسری صورت میں یعنی جب اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو، یجب کونہ مفردا مذکرا ابدا، تو
تو اس صورت میں اسم تفضیل کا مفرد ہونا مذکر ہونا ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، یعنی ہمیشہ اسم تفضیل مفرد استعمال ہوگا اور مذکر استعمال ہوگا، جیسے زید، چاہے موصوف تثنیہ ہو جمع ہو، چاہے موصوف مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن اسم تفضیل مفرد مذکر ہوگا، جیسے زید و ہند والزیدان والہندان والزیدون والہندات افضل من عمر، سب کے لیے افضل من عمر ہی استعمال کریں گے۔ وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في المظهر اصلا۔ فرماتے ہیں تینوں صورتوں میں، چاہے اسم تفضیل اضافت کے ساتھ مستعمل ہو یا الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ، ان تینوں صورتوں میں یضمر فیہ الفاعل، فاعل کو اسم ضمیر کی صورت میں لایا جائے گا، فاعل کو اس میں پوشیدہ رکھا جائے گا، وہو یعمل فی ذلک المضمر، اور اسم تفضیل اسی اسم ضمیر میں عمل کرے گا، ولا یعمل فی المظہر اصلا، اور یہ اسم ظاہر میں قطعاً عمل نہیں کرتا، الا فی مثل قولہم، البتہ نحویین کی اس قول کے مثل جیسی مثالوں میں پھر یہ اسم ظاہر میں بھی عمل کرتا ہے۔ یہ مثال جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید فإن الکحل فاعل لأحسن وہا ہنا بحث۔ عزیز طلبہ، اس مثال کا ترجمہ اور ترکیب سمجھنے سے پہلے ہم مختصر خلاصہ کے طور پر اس ترکیب سے متعلق ایک دو باتیں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اسم تفضیل کے اسم ظاہر میں عمل کرنے کی شرائط، اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اسم تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں میں ایک چیز کے لیے صفت ہو اور معنی میں اس چیز کے متعلق کے لیے صفت ہو، اس کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متعلق ایک اعتبار سے مفضل اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم تفضیل تحت نفی واقع ہو۔ اسم تفضیل کے اسم ظاہر میں عمل کرنے کی یہ 3 شرائط ہیں عزیز طلبہ، ان کو آپ خوب غور سے دیکھیں اور یاد کریں۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ جی، جب یہ 3 شرائط آپ سمجھ گئے تو اب اس مثال پر ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، تو عزیز طلبہ یہاں پر ما سب سے پہلے ہم ترکیب کرتے ہیں، ما نافیہ غیر عاملہ، رأیت یہ فعل فاعل ہے، رجلا یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، پھر رجلا یہ موصوف ہے، اور احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید یہ جملہ اس کے لیے صفت واقع ہے، پھر احسن اسم تفضیل فی حرف جر عین مجرور مضاف و ضمیر مضاف الیہ جار مجرور فی لغو متعلق با احسن، اور الکحل یہ احسن کے لیے نائب فاعل ہے اور اس احسن نے اسم ظاہر میں عمل کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ، یہ ترکیب جب آپ سمجھ گئے تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ما رأیت رجلا، نہیں دیکھا میں نے ایسے آدمی کو، احسن فی عینہ الکحل کہ زیادہ خوبصورت ہو اس کی آنکھ میں سرما، منہ فی عین زید اس سرمے سے جو زید کے آنکھ میں تھا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں رجلاً یہ موصوف، احسن محل استشہاد سنیں عزیز طلبہ، رجلاً یہ موصوف اور احسن یہ جملہ اس کے لیے صفت ہے، تو لفظوں میں یہ رجلاً کے لیے صفت واقع ہے، جبکہ معنی میں احسن فی عینہ الکحل آپ غور کریں تو یہ اس سرمے کی تعریف ہو رہی ہے جو زید کی آنکھ میں ہو، جو زید کی آنکھ میں ہو، تو معنی کے اعتبار سے اس سرمے کے لیے یہ صفت واقع ہے جو زید کے آنکھ میں ہو۔ تو یہی تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہوا کہ اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، لیکن احسن نے الکحل میں یہاں عمل کیا ہے،
فإن الکحل فاعل لأحسن کی کحل جو ہے یہ احسن کے لیے فاعل ہے، وہاں ہونا بحث اور یہاں پر بحث ہے۔ اس اسم تفضیل نے اسم ظاہر میں عمل اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر تینوں شرائط مکمل۔ پہلی شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اسم تفضیل صفت بحال متعلق، تو یہاں پر احسن یہ رجلن کے لیے صفت واقع ہے، لیکن در حقیقت یہ صفت ہے رجلن کی ذات کی نہیں، بلکہ اس کے آنکھ میں جو سرما ہے اس سرمے کے لیے یہ صفت واقع ہو رہا ہے، تو اسی کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ متعلق ایک اعتبار سے مفضل اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہو، تو اب الکحل کو دیکھ کے اگر اس کی نسبت رجلن کی طرف کرے تو یہ مفضل علیہ ہے، اور اگر اس کی نسبت اس سرمی کی طرف ہو جو زید کے آنکھ میں ہے تو اس اعتبار سے یہ مفضل ہوگا، تو ایک اعتبار سے مفضل اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہوا۔ تیسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ اسم تفضیل تحت نافی واقع ہو تو ما نافیہ اس پر داخل ہے، تو بہرحال محل استشہاد یہی ہوا کہ احسن نے اس میں ظاہر الکحل میں عمل کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم تفضیل کے استعمال تین طریقوں سے ہے، اور ان تین طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی آپ استعمال کریں تو اپنے موصوف کے ساتھ اس کا مطابق ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس سے متعلق ہم نے پڑھا، اور آخر میں اسم تفضیل کے عمل سے متعلق پڑھا کہ یہ اسم ضمیر میں عمل کرتے، اس میں ظاہر میں نہیں۔ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے تین شرائط ہے۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے یہ تینوں شرائط اور ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید کی ترکیب اور محل استشہاد سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔